دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی سب سے مقدس اور پاک جگہ ہے، لیکن کیا یہ پاک جگہ یعنی خانہ کعبہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جی ہاں دوستو، خانہ کعبہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا تو اس کے پہلے اس جگہ پہ تھا کیا؟ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم اسی سوال پر گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے اور کتنی بار ہوئی۔ دوستو خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ دوستو ایک بار جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انسان تخلیق کے بعد زمین پر کافی فساد اور جھگڑا کرے گا اور بہت خون بہیں گے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس جواب سے فرشتوں کو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہو۔ اس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے۔ ان کے اس کام سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے ایک خوبصورت گھر تعمیر کیا جو جبرجت کے 4 ستونوں پر قائم تھا۔ یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں نے دوارا بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ کی۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے کنویں حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ دوستوں خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا۔ حضرت آدم کی یہ فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائے وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ اس کام کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اس مقام تک لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جہاں سے سب سے پہلے زمین کی جھاگ پیدا ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ اس مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیر کو زمین